میری بیوی میری دنیا تھی۔ مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور آج فون پر جو خوشی کی خبر اس نے صبح مجھے دی تھی، اس کے بعد تو میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ زینب نے مجھے بتایا تھا کہ میں باپ بننے والا ہوں، اور یہ خبر میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ سارا دن میں میٹنگز میں مصروف تھا، اس لیے واپس گھر نہ جا سکا، لیکن چھٹی ہوتے ہی میں پھولوں کا بوکے لیے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ آج مجھے حد سے زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ اس بات کا مجھے افسوس بھی تھا۔ خیر، میں گھر میں داخل ہوا تو چاروں طرف سناٹا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ میں نے سیدھے اپنے کمرے کی راہ لی، لیکن میرے کمرے میں زینب موجود نہیں تھی۔ میں اسے آواز لگانے لگا، زینب، زینب کہاں ہو؟ میں نے اسے ایک دو آوازیں دی، لیکن جواب نہ آیا تو میں بیڈ پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ مجھے لگا تھا واش روم میں ہوگی، لیکن جب 5-10 منٹ تک کوئی ہلچل نہ ہوئی تو میں نے اٹھ کر واش روم کا دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی، بلکہ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ زینب واش روم میں بھی نہیں تھی، تو پھر وہ کہاں تھی؟ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور اسے سارے گھر میں تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے ایک ایک کونا دیکھ لیا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ پھر میں نے اپنی ماں کے کمرے کا دروازہ بجایا اور اندر داخل ہوا تو اماں بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، آ گیا میرا بچہ، آج تو بہت ہی دیر کر دی ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، زینب کہاں ہے؟ میں نے سارا گھر دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں نہیں ہے۔ اماں نے کندھے اچکائے اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، وہ تو شام میں گھر سے نکلی تھی، ابھی تک واپس نہیں لوٹی کیا؟ میں نے کہا، نہیں اماں، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کہاں گئی تھی؟ کچھ بتا کر نہیں گئی۔ اماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، وہ تو اکثر ہی بنا بتائے گھر سے باہر جاتی تھی۔ تمہیں کہوں گی تو برا لگے گا، لیکن سچ تو یہی ہے کہ اس کے بہت سے عاشق تھے جن سے ملاقات کے لیے وہ بے دھڑک گھر میں نکل جاتی، کیونکہ اسے نہ تمہارا خوف تھا اور نہ ہی بدنامی کا۔ پردے کی آڑ میں وہ بڑی آسانی سے منہ چھپا کر اپنے عاشقوں کے ساتھ گھوم پھر جو سکتی تھی۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا، اماں، خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کریں، اب تو یوں نہ کہیں، اب تو میں باپ بننے والا ہوں، میری بیوی کی عزت کا تو کچھ پاس رکھیں۔ میری بات سن کر اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا زینب امید سے تھی؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں اماں، وہ امید سے تھی، لیکن اس نے یہ بات سب سے پہلے مجھے بتائی تھی، اور میں نے اسے منع کیا تھا کہ ابھی گھر میں کسی کو نہ بتانا۔ ہم دونوں مل کر آپ سب کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اماں کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، کہنے لگی، جیسے گئی ہے ویسے واپس بھی آ جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اماں سے کہا، رات کے 11 بج رہے ہیں، اتنی دیر تک تو وہ کبھی باہر نہیں رہتی۔ میں ایسا کرتا ہوں، امام صاحب کے پاس دیکھ کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو اور وہاں چلی گئی ہو۔ اماں نے کچھ نہ کہا تو میں گھر سے نکل پڑا۔ زینب دراصل امام صاحب کی بیٹی تھی، اس لیے میں سیدھے امام صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ ان سے زینب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ پھر تو میری پریشانی اور بھی بڑھ گئی۔ میں نے کچھ پاس پڑوس والوں سے بھی معلومات لی تھی اور خود بھی یہاں وہاں تلاش کیا، لیکن زینب کا کچھ نہ پتہ چلا۔ اور پھر پریشانی کے عالم میں نے پولیس میں کمپلین درج کروا دی۔ پولیس والوں نے اسے تلاش کرنے کا کہہ کر ہمیں واپس گھر بھیج دیا۔ میں اس قدر پریشان اور بے سکون تھا کہ میرے لیے گھر میں ایک پل بھی بیٹھنا مشکل تھا۔ میں بار بار گھر سے باہر نکل جاتا، سڑکوں پر گھومتا پھرتا، اسے تلاش کرتا، یہاں تک کہ رات بھی گزاری اور اگلا دن بھی اور اگلی رات آ گئی، لیکن نہ زینب کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی میرے دل کو قرار آیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ امام صاحب اور ان کے گھر والوں کی حالت بھی بہت خراب تھی، اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں یہ سوچ کر تنہائی میں آنسو بہاتا تھا کہ نہ جانے میری بیوی اور بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کہاں گئی تھی اور واپس کیوں نہیں لوٹی، جبکہ اماں کا یہی کہنا تھا کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اسے کوئی مجھ سے بہتر شخص مل گیا ہوگا، اسی لیے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ مگر مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ اس نے خود مجھے فون کر کے اپنے ماں بننے کی خبر سنائی تھی۔ اس کی آواز میں جو خوشی تھی اسے میں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ تو اس اولاد کے آنے پر بہت ہی خدا کی شکر گزار تھی، تو پھر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ویسے بھی وہ ایک نیک لڑکی تھی۔ میں نے اماں کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن خود کو تنہا کمرے میں بند کر لیا تھا، اور پھر ایسے ہی 20 سے 15 دن گزر گئے۔
پھر اماں ایک دن مجھے سمجھانے لگی کہ دفتر جاؤ، سارے معاملات دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بیوی کے چکر میں تمہارا کاروبار بھی ختم ہو جائے۔ وہ تو اپنے عاشق کے ساتھ خوش ہوگی، یہاں تم اس کے غم میں برباد ہوئے جا رہے ہو۔ کب تک یوں ہی شوق مناتے رہو گے؟ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کی شادیوں کی فکر کرو۔ اماں کے بہت سمجھانے پر میں نے کام پر جانا شروع کر دیا، لیکن میرا کہیں دل نہ لگتا۔ اور پھر ایک مہینے بعد ایک رات جب میں بہت دیر سے گھر لوٹا تو مجھے اسٹور روم میں سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اپنے کمرے میں جاتے جاتے میں ٹھٹک کر رکا اور جیسے اسٹور روم میں پہنچا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ وہاں تو میں اپنے لیے ایک نیک اور شریف بیوی چاہتا تھا، ایسی بیوی جو میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے، جو ان کی اچھی تربیت کر سکے۔ اس لیے جب میری شادی کا وقت آیا تو میں نے اپنی اماں سے کہا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو صوم و صلات کی پابند ہو اور بہت نیک ہو۔ میری بات سن کر اماں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بیٹا آج کل کے دور میں ایسی لڑکیوں کو کون پسند کرتا ہے؟ اور پھر ہمارے گھر کا ماحول بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دراصل ہمارے گھر میں کافی ماڈرن ماحول تھا، سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے، گھلتے ملتے تھے، میری بہنیں کزنس کے برابر بیٹھ جاتی اور وہ نامحرم ہوتے، لیکن ان کے درمیان کی بے تکلفی بہت ہی زیادہ عجیب ہوتی۔ میں بھی بچپن سے اسی ماحول میں پلا بڑا تھا، لیکن میرا ذہن تھوڑا مختلف تھا، مجھے ہمیشہ سے ہی یہ سب پسند نہیں تھا۔ پھر میں زیادہ تر وقت نیک لوگوں میں گزارتا تھا، اسی لیے میری سوچ میں اور بھی تبدیلی آتی چلی گئی تھی۔ میں اپنی بہنوں کو روکنے ٹوکنے کی کوشش کرتا تو میری ماں ہی درمیان میں آ جاتی اور کہتی کہ بیٹا سب رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، کیا تمہیں اپنی بہنوں کے کردار پر بھروسہ نہیں؟ یہ سب تمہاری بہنوں کے بھائی ہیں۔ کافی دفعہ میں نے اپنی بہنوں اور اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بات بہنوں کے کردار کی نہیں ہے، بلکہ دینی تقاضوں کی ہے، شرم و حیا اور پردے کی ہے، لیکن یہ بات نہ میری ماں کو سمجھ آتی تھی اور نہ ہی بہنوں کو۔ وہ سب بہت ہی کھلے ڈلے مزاج کے تھے، آئے دن ہمارے گھر میں پارٹیز ہوتی، لڑکے لڑکیاں مل کر گانے چلا کر ناچ گانا کرتے، خوب شور شرابہ اور ہنگامہ ہوتا اور یہ سب مجھے بالکل برداشت نہ ہوتا۔ اس لیے جب میں نے اس سے لڑکی کی بات کی کہ جو نیک اور دیندار ہو تو میری اماں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی ایسی لڑکی کو لا کر میں کہاں اپنے سر پہ بٹھا لوں گی؟ ایک تو کیا کم ہے جو ہر وقت ہمیں نیکی اور بدی کا سبق پڑھاتا رہتا ہے، جو اب میں ایک اور کو لے آؤں؟ میں نے سوچا ہے میں اپنی بہن رافیہ کی بیٹی سے تیرا رشتہ پکا کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میں اچھل پڑا، میں نے کہا بالکل بھی نہیں، میں تمنا سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ وہ انتہائی ماڈرن لڑکی ہے، ہر غیر مرد کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، بلا ضرورت وہ مجھ سے اتنا بے تکلف ہو جاتی ہے۔ میری بات سن کر اماں بولی کہ اس میں کیا بری بات ہے، آج کل تو ہر لڑکی ہی ایسے کرتی ہے، یہی زمانے کے تقاضے ہیں، بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمیں بدلتے رہنا چاہیے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں اماں، بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ زمانہ تو بدل سکتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے تعلیمات ہمیشہ ایک جیسی ہی رہیں گی۔ میری بات پر اماں خاموش ہو گئی، لیکن انہوں نے قسم کھائی کہ وہ میرے لیے ایسی لڑکی کی تلاش نہیں کرے گی۔ پھر اماں نے اسی شام خالہ اور تمنا کو بلا لیا۔ تمنا بلا جھجک میرے کمرے میں چلی آئی، میرے سامنے بیٹھ گئی، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اسد۔ خالہ نے اماں سے میرا ہاتھ مانگا ہے، میں تو بہت خوشی ہوں کہ میں اور آپ ایک ہونے والے ہیں۔ ایک بار آپ کی مجھ سے محبت سے شادی ہو جائے تو یہ جو آپ ہر وقت بورنگ سا روپ لیے پھرتے ہیں، میں یہ سب ختم کر کے آپ کو اپنے جیسا بنا دوں گی۔ تمنا کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے لباس کے نام پر نیم برہنہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ کیسا کپڑا تھا کہ اس کا پورا وجود آر پار ہو رہا تھا۔ برانڈز کے نام پر آج کل اس طرح کے کپڑے آ رہے تھے جن کا پہننا نہ پہننا برابر تھا۔ میں نے بے اختیار ہی اپنی نظریں چرائی تھیں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر اس سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تمنا، میں نے اماں کو منع کیا تھا، لیکن اماں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس بات کو دل سے نہ لگانا اور اماں سے میں خود بات کر لوں گا۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ مجھے گھورتی رہی اور پھر کہنے لگی، ایک نہ ایک دن تم اپنے اس فیصلے پر ضرور پچھتاؤ گے، اور پھر میرے کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ اس کے بعد میرا اور اماں کا اس رات بہت جھگڑا ہوا اور مجبوراً اماں نے خالہ کو رشتے کے لیے خود ہی انکار کر دیا۔ اماں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی، وہ سخت ناراض تھی۔ میں روز انہیں منانے کی کوشش کرتا، لیکن انہیں مجھ سے کہیں زیادہ تمنا عزیز تھی۔ پھر ایک دن میرے بہت منانے پر اماں مان گئی، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے
شادی والا موضوع نہیں چھیڑا، نہ ہی اماں نے میری شادی کی بات کی۔ اس بات کو 3 مہینے گزر گئے۔ ایک دن جب میں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے امام صاحب خاموشی سے کونے میں بیٹھے تھے، چہرے پر کچھ پریشانی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ امام صاحب کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں۔ ہم پیسے والے لوگ تھے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اگر انہیں پیسوں وغیرہ کی امداد یا مدد چاہیے ہوگی تو میں فوراً سے کر دوں گا، کیونکہ وہ بہت ہی نیک اور معتبر انسان تھے۔ کافی عرصے سے ہمارے علاقے کی مسجد کے امام تھے، سبھی ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا، کہنے لگا، بس بیٹا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ میں نے کہا، امام صاحب پھر بھی اللہ آپ اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے، کیا پتہ میں ذریعہ بن جاؤں۔ میں نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑا تو آہستگی سے کہنے لگے، میری بیٹی زینب بہت ہی پیاری بچی ہے، میں نے اپنی مرضی سے اس کی شادی پکی کی تھی، لیکن 6 مہینے میں اس لڑکے کا انتقال ہو گیا جس کے ساتھ اس کی شادی پکی ہوئی تھی۔ اب اس کے لیے رشتے نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن لوگ میری بیٹی کو منحوس کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس لڑکے کا انتقال ہوا ہے، جبکہ یہ تو اللہ کی رضا تھی۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ میں لوگوں کو کس طرح سمجھاؤں۔ آج کل لوگوں کے عقائد تو ویسے ہی کمزور ہو چکے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ زینب میری اکلوتی بیٹی ہے، بہت نیک اور نمازی بچی ہے، میں چاہتا ہوں کسی ایسے شخص سے اس کی شادی ہو جائے۔ امام صاحب کی بات سن کر میں چونک اٹھا تھا۔ واقعی امام صاحب کے گھر والوں میں سے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر ان سے کوئی گھر سے کوئی نکلتا تو وہ اس قدر پردے میں ہوتا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ کون ہے۔ پھر امام صاحب بھی ہمیں اچھی طرح واقف تھے۔ بنا دیکھے بنا جانے میں نے ایک لمحے میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں زینب کو اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ اگر اللہ کی رضا سے اس کے منگیتر کا انتقال ہو گیا تو اس میں اس بیچاری کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے امام صاحب سے کہا، فکر نہ کریں، جلد ہی آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ہاں بے شک اللہ بہت بڑا ہے، وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ امام صاحب سے رخصت لے کر میں اپنے گھر پہنچا تو میری بہنیں اور اماں فل آواز میں ٹی وی چلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور اماں سے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، ہاں بولو، یہی کہو گے ٹی وی دیکھنا گناہ ہوتا ہے؟ ہم ہر وقت ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں؟ آواز اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اماں نے جھنجھلا کر کہا تھا، نہ جانے میری اماں کو ایسی باتوں سے کیوں اتنی چڑ تھی۔ میں نے اماں سے کہا، نہیں، میں اس وقت کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر میری بہنیں اور بھائی فوراً سے جمع ہو گئے کہ ایسی بھی کیا بات ہے، مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے اور پھر 2 بہنیں، میں ہی گھر میں سب سے بڑا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اپنے لیے ایک لڑکی تلاش کر چکا ہوں، اب رشتہ لے جانے کا انتظام کریں، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی سادگی سے ہو۔ میری بات سن کر اماں اچھل پڑی، کہنے لگی، تمہیں تو کوئی بہت ہی نیک اور شریف لڑکی چاہیے تھی، پھر اب کسے دیکھ آئے ہو؟ میں نے مسکرا کر اماں سے کہا، لڑکی دیکھی تو نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ضرور ہے کہ وہ واقعی ہی نیک اور دیندار ہوگی، اس لیے بس آپ رشتہ لے جائیں۔ اماں پوچھنے لگی، کون ہے، کہاں رہتی ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ میں نے آہستگی سے اماں کو بتا دیا کہ وہ ہماری مسجد کے امام صاحب کی بیٹی زینب ہے۔ یہ سننا تھا کہ اماں اچھل پڑی، کہنے لگی، ایسی لڑکی کو میں کیسے بہو بنا سکتی ہوں؟ اس کے ابا تو مسجد سے ملے ہوئے کوارٹر میں رہتے ہیں، ان کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں، ان کی تنخواہ بھی بہت محدود سی ہے۔ ایسی لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو بناؤں گی تو سارا خاندان مجھ پر ہنسے گا۔ بیٹے کو MBA کروا کر کاروبار جمع کر دینے کے بعد میں ایسی لڑکی کو بہو بنا کر لائی ہوں، تمہاری خالائیں تھو تھو کریں گی مجھ پر۔ تمنا جیسے ہی پڑھی ہی لکھی ہے، اور اسٹائلش لڑکی کو چھوڑ کر میں کیسے ایسی لڑکی کو بہو بنا سکتی ہوں جو ہماری فیملی میں ایڈجسٹ بھی نہ کر سکے؟ جانتے تو ہو ہم لوگ اپنی برابری کے لوگوں میں رشتہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو ایک نظر دیکھا اور کہا کہ مجھے برابری کے لوگوں میں رشتہ نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی مجھے دنیا کو دکھانے کے لیے شادی کرنی ہے۔ میری بیوی میری شریک حیات میری آنے والی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آئے گی، نہ کہ میرے خاندان والوں کے لیے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میری شادی ایک دیندار لڑکی سے ہو جائے، وہ حافظ بھی ہے اور عالمہ بھی ہے۔ اماں کہنے لگی، تیرا یہ نیکی کا بھوت بیٹا 4 دن کا ہے، شادی ہو کر آئے گی، 10 باتوں پر روک ٹوک کرے گی تو تجھے خود پچھتاوا ہوگا، اور پھر وہ تو سب پردے دار لوگ ہیں، ایسی لڑکی ہمارے گھر میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ تمہارے 2 چھوٹے بھائی ہیں، اسی گھر میں رہتے ہیں، پردے کے نام پر وہ تمہیں لے کر الگ ہو جائے گی۔ سب جانتی ہوں میں ایسی لڑکیوں کی چکر بازیاں، یہ پردہ کرتی ہی اسی لیے ہے تاکہ علیحدہ گھر میں اپنی زندگی گزار سکیں اور پردے کے نام پر شوہر کی نظروں میں بھی سرخرو ہو جائیں۔
شوہر کے پیٹھ پیچھے ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اپنی ماں کی ایسی باتیں سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے کہا اماں، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، میں شادی کروں گا تو زینب سے ہی کروں گا، ورنہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ میں اپنی بات پر پوری طرح اٹک گیا تھا۔ ایک ہفتے تک گھر میں اسی بات کو لے کر جھگڑا ہوتا رہا اور پھر بالآخر میری ماں مان گئی۔ اماں اور بہنیں میرا رشتہ لے کر گئی تھیں اور پھر ایک ہفتے بعد میرا سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سسر سے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ سب کچھ خود تیار کیا تھا، اپنا کمرہ خود سیٹ کروایا تھا اور سادگی سے ہی زینب کو رخصت کروا کر لے آیا تھا۔ خاندان والوں نے اس بات پر بہت تماشا بنایا تھا کہ ایسے کیسے خاموشی سے شادی ہو گئی۔ میں نے سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ ولیمے کی تقریب میں سب کو بلاؤں گا۔ میں نے ولیمے کی تقریب بہت بڑی رکھی تھی، لیکن پردے کا خوب انتظام کیا تھا۔ مردوں کے لیے علیحدہ سے ہال بک کروایا تھا اور خواتین کے لیے بالکل الگ۔ میں خود بھی ساری تقریب میں اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ میں مردوں والے حصے میں ہی تھا، کیونکہ میرے سسرال سے جتنے بھی مہمان آئے تھے وہ سب بہت ہی دیندار اور پردے دار تھے۔ اسی لیے میں نے اس بات کا بہت اہتمام کیا اور گھر واپس آتے ہی اس بات پر ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ میرے بہن بھائی اور اماں کہنے لگے، اتنا عالی شان ولیمہ رکھتا ہے، تمہاری اور دلہن کی ایک تصویر بھی نہیں۔ اور پھر جو بھی آیا وہ اس بات پر حیران رہ گیا کہ ہم نے یہ کیسے غریب گھرانے میں شادی کر دی ہے۔ میں نے مزید جھگڑے کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے اماں سے کہا کہ صبح بات کریں گے۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں مزید اپنے گھر والوں سے لڑتا، لیکن زینب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے گھر والے اس شادی پر خوش نہیں ہیں، اور جب اس نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے ہر بات اسے سچ سچ بتا دی۔ وہ بیچاری بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر بہنوں نے اسے تسلی دی کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مسائل بڑھتے ہی چلے گئے۔ زینب گھر میں حجاب پہن کر رکھتی تھی، کیونکہ میرے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے جو جوان تھے اور زینب کے لیے نامحرم تھے، اور اس بات پر میری ماں بار بار زینب کو باتیں سناتی، مجھ سے شکایت کرتی کہ تیرے بھائی بد کردار تھوڑی ہیں، اتنے بد نظر تو نہیں ہیں کہ اپنی بھابھی پر نظر ڈالیں۔ پھر تیری بیوی ہمیں کیا جتانا چاہتی ہے؟ میں نے بار بار اماں کو بتایا کہ شرعی پردہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اماں اسے زینب کی چالاکی سمجھتی۔ دن گزرتے گئے، میرے گھر میں زینب کے لیے مشکلات بڑھتی گئی اور ساتھ ہی میری پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ میں جب بھی گھر میں آتا تو اماں مجھے یہ بتانا بھولتی کہ میری بیوی کس طرح بغیر حجاب کے چھت پر جاتی ہے، اور تب اسے پردے کا خیال نہیں آتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو کبھی ایسا کچھ نہ دیکھا تھا، لیکن میری اماں اور بہنیں یہی بات کہتی تھیں کہ میرے پیچھے زینب کوئی خاص پردہ نہیں کرتی، اگر اس کا پردہ ہے تو صرف دیواروں سے ہے، دیوروں سے ہے۔ میں جانتا تھا کہ اماں کو تمنا کو بہو بنانا تھا اور اسی وجہ سے وہ شاید زینب کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی میں نے کسی بھی بات پر اماں کی کوئی جواب نہ دیا، نہ زینب سے کبھی کوئی سوال کیا۔ پھر ہماری شادی کے 3-4 مہینے بعد ایک دن زینب کا فون آیا اور اس نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت خراب تھی، میری اماں مجھے ہاسپٹل لے کر گئی تھی کیونکہ آپ کی اماں نے منع کر دیا تھا، تو میں اماں کے ساتھ چلی گئی۔ آپ کو فون نہ کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اور وہاں پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں گھر تو واپس آ گئی ہوں، لیکن ابھی میں نے اپنے آپ کے گھر میں یہ خبر کسی کو نہیں سنائی ہے۔ ہم دونوں مل کر سارے گھر والوں کو بتائیں گے۔ زینب کی بات سن کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اولاد کے ہونے کی تو خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اور زینب اماں کو خود بتائیں گے تو وہ بہت ہی خوش ہوں گی، تمنا کا خیال ان کے دل سے نکل جائے گا اور زینب کے لیے نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب میں گھر واپس لوٹا اور زینب نہ ملی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نے تو ایک بار پھر یہی کہا کہ وہ کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی ہوگی، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ میں اس کے گھر گیا تو اس کی اماں نے بتایا کہ وہ تو ہاسپٹل سے واپسی گھر چلی گئی تھی۔ میں نے خود اسے گلی کے کونے پر چھوڑا تھا اور پھر اپنے گھر آ گئی تھی۔ پریشانی کے عالم میں نے پولیس کمپلین بھی درج کروا دی تھی، لیکن پھر بھی میری بیوی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، 1 مہینہ ہو گیا۔ وہاں زینب کے گھر والوں کا برا حال تھا اور یہاں میرا، اور جو 15-20 دن بعد میری اماں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے کی حد تک رہ گیا ہوں تو انہوں نے زبردستی مجھے دفتر بھیجنا شروع کر دیا۔ اور پھر پورے مہینے بعد جب ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا تو مجھے اسٹور روم سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسٹور روم ویسے تو میرے کمرے سے بہت دور تھا اور وہ گھر کے پچھلے حصے میں واقع تھا، لیکن میں دفتر سے کچھ پرانا سامان لایا تھا جو مجھے اسٹور روم میں رکھنا تھا، اسی لیے میں اسٹور روم کے دروازے پر پہنچ گیا اور اندر سے آتی آوازیں سن کر حیران رہ گیا۔ اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارا سچ میرے سامنے آ چکا تھا، بس میں یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ زینب بہت بری حالت میں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، اسٹور روم میں پڑی تھی۔ میری اماں اس کے سر پر کھڑی تھی
اور اسے کہہ رہی تھی کہ بس کچھ وقت کی بات ہے، میں تمنا اور اسد کی شادی کروا دوں تو تجھے یہاں سے کہیں دور پھینکوا دوں، اس کے بعد دوبارہ یہاں نظر نہ آنا۔ تجھے کیا لگا تھا کہ تو میرے بیٹے پر قبضہ کر لے گی، دیندار اور پردے دار بن کر اس کا دل جیت لے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھنا ایک دن آئے گا کہ میرا بیٹا تم جیسی پردے دار لڑکیوں سے نفرت کرے گا۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی ہی کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگی ہو تو اسے لاکھ اپنے کردار کی گواہی دو گی، وہ کبھی یقین نہیں کرے گا۔ زینب روتے ہوئے اماں سے کہہ رہی تھی کہ میں امید سے ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی آپ اس طرح کا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن میری ماں پر تو شیطان سوار تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر اماں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آدھی رات کو میں اسٹور روم کے دروازے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے فوراً زینب کو کھولا اور اسے لے کر ہاسپٹل دوڑا، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تھوڑی نارمل ہوئی تو میں اسے گھر لانے کے بجائے اسے اس کے گھر لے گیا۔ میں نے اسے امام صاحب کے پاس چھوڑا اور انہیں سب کچھ سچ بتا دیا، اور ان سے کہا کہ جب تک میں اپنی اماں کو سزا نہ دے دوں تب تک اب میری بیوی کا خیال رکھیے گا۔ پھر میں اپنے گھر واپس لوٹا تو اماں میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، معافی مانگنے لگی، لیکن میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اپنا اور زینب کا سارا سامان سمیٹا۔ اگلے دن میں نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا اور سب کچھ اس میں شفٹ کروا دیا، اور اماں سے کہا کہ آپ کی سزا یہی ہے کہ اب ساری زندگی میری شکل دیکھنے کو ترس جائیں گی۔ آپ کو نہیں ایک اور دیندار لوگوں سے نفرت ہے، نہ تو میں بھی انہی میں ہی شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے آج کے بعد میرا اور آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ میں زینب کو اپنے نئے گھر میں لے آیا۔ جو کچھ اس پر بھی تھا وہ بہت بھیانک تھا، لیکن اپنی محبت سے میں سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ مجھے اپنے گھر والوں سے ملے بہت عرصہ ہو گیا۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ماں کی بہت یاد بھی ستاتی ہے، لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا شاید اس کے لیے میں کبھی انہیں معاف نہ کر پاؤں۔ آپ لوگ بتائیں، کیا مجھے اپنی ماں کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیونکہ آج کے دور میں ہم شریف، نیک اور دیندار لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ کسی کا نیک ہونا اس کی برائی ہے۔